السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 31ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ 24ویں باب سے والدین سے حسن سلوک کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت کر رہے ہیں۔ امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک بدوی ملا۔ آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ میرے باپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، میں اس لیے تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ 3 نوجوان اور نیک اعمال۔ صحیحین اور دوسرے کتب احادیث میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر میں نکلے۔ راستے میں انہیں بارش نے آ لیا۔ وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک اور روایت کے لفظ یہ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس عمل کو وسیلہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں، چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، یا الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دوہ کر
پہلے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا۔ واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا، اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 24 مکمل ہوا۔ اب 25ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور بخل۔ فرمان الہی ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ عنقریب بخل کردہ مال سے قیامت کے دن ان کو طوق پہنائے جائیں گے۔ فرمان الہی ہے، ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے گروہ مہاجرین، 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برسے۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، جو ان سے ان کے مال و دولت کو چھین لیتے ہیں۔ اور جس قوم کے فرما رواں کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالی بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخل سے بچو۔ جس قوم میں بخل آ جاتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صلہ رحمی نہیں کرتے اور ناحق خون ریزیاں کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے رکاکت یعنی کاہلی اور سستی اور شولہ پن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھانپ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخل کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، بخل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضائع کرنا
اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے۔ بخل کی بنیاد اولاد اور مال کی محبت، فقر و فاقہ کا خوف اور طول عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک اولاد بزدل اور بخیل بنا دیتی ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سنبھال کر رکھنے میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے۔ ان بخیلوں کے بارے میں کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے۔ مفہوم: اے بھائی، عقل مند لوگوں کی شکل میں بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے مال کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان کا دین چلا جائے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، بخیلی ایسی بیماری ہے جو کسی بامروت، عقل مند اور دیندار کے لائق نہیں ہے۔ جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں رہا۔ ہائے افسوس جس نے دنیا و آخرت کے حقوق ادا نہ کیے، اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی بیچ ڈالی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب مال کسی دوست کو نفع نہ پہنچائے، کسی عزیز کے کام نہ آئے اور کسی تنگ دستم کی حاجت روائی نہ کرے، تو انجام یہ ہوگا کہ مال تو وارث کے ہتھے چڑھے گا اور بخیل قیامت کے دن شرمندگی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جناب بشر کا قول ہے کہ بخیل کی ملاقات ملال کا سبب اور اسے دیکھنا دل کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے۔ عرب ایک دوسرے کو بخل اور بزدلی پر شرم دلایا کرتے تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے، خرچ کرتا رہ اور کمی کا خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق بانٹ دیے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گا اور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ ایک اور شاعر کا قول ہے، میں نے لوگوں کو سخاوت کرنے والوں کا تو دوست پایا ہے، مگر دو عالم میں بخیل کا کسی کو دوست نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بخل بخیلوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس لیے میں نے بخل سے کنارہ کر لیا ہے۔ بخیل یعنی کنجوس کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے مال جمع کرتا ہے، خرچ کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی فراوانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ ایسے آدمیوں کے لیے جناب وقی کا قول ہے، بخیل ہمیشہ اس کے وارثوں کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شکاری کتے کی طرح جو بھوکا ہونے کے باوجود شکار کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے دوسرے کھائیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے، بخیل کے مال کی آنے والے وارث کو خوشخبری دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دار نہیں ہوتا۔ ابلیس لعین بخل کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تجھے کون سا آدمی پسند ہے اور کون سا ناپسند؟ ابلیس نے کہا، مجھے مومن بخیل پسند ہیں، مگر گناہگار سخی پسند نہیں۔ آپ نے پوچھا، وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا، اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا، مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے سبب معاف نہ فرما دے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا گیا کہ اگر آپ یحییٰ پیغمبر نہ ہوتے تو میں راز کی باتیں آپ کو کبھی نہ بتلاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
آج ہم نے 25واں باب جو زکوٰۃ اور بخل کے تعلق سے تھا اسے مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے باب اور ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔